ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب اس بابرکت مجلس کے اندر حاضر ہیں۔ میں اپنی طرف سے تحریک منہاج القرآن کراچی کی طرف سے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے روحوں کو بیدار کرنے والی اس مجلس میں مجھے دعوت دی، چند کلمات کہنے کا موقع دیا۔ میرے لیے سعادت بھی ہے، مسرت بھی ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے کلمات سنے اور ہمارے فاضل دوست نے جو گفتگو فرمائی، اگر اس کا میں خلاصہ ایک جملے میں عرض کروں جس سے میں اپنی تمہید سمجھتے ہوئے آگے بات کو لے جانا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام، امام الشہداء، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ محور اتحاد ہیں اہل حق کے لیے، جن کا حق سے واسطہ اور رابطہ نہیں رہا یا حق سے منحرف ہو گئے، ان کے لیے یقیناً امام عالی مقام محور اتحاد نہیں۔ تو میں حق اور اہل حق کی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں، اور اس میں یہ بھی کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری فاضلہ بہن نے جو بات کی کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں جو ایک طبقہ رائے رکھتا ہے یا وہ رائے اسٹیبلش کی گئی، تاریخ میں لکھی گئی یا لکھوائی گئی کہ معاذ اللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور اقتدار کی جنگ تھی، تو ان کا ایک جملہ میں اس میں لینا چاہتا ہوں کہ یہ اقتدار کی نہیں، اقدار کی جنگ تھی۔ اہل حق ہی اقدار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو اقدار کے احیاء کی کوشش نہ کرے یا اقدار کو قائم نہ رکھے، اقدار کو پامال کرے، انسانی اقدار، اسلامی اقدار، ان اقدار کو قائم رکھنے، بڑھانے، نشو و نما دینے کی بجائے ان کو دفن کرنے، ختم کرنے، ملیا میٹ کرنے، مسمار کرنے کی کوشش کرے، وہ اہل باطل ہے۔ اور جو انسانی اور اسلامی اقدار کے ساتھ جیے اور اسی کے ساتھ مرے، وہی اہل حق ہیں۔ اور اہل حق کے پیشوا امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اہل حق کے لیے محور اتحاد ہیں۔ یہ جو حق کی ڈیفینیشن ہے، اس کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سے استدلال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کو جب زمین پہ اتر جانے کا حکم دیا، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص مدت تک کے لیے تمہارے لیے مستقر ہے اور تمہارے لیے متاع ہے۔ مستقر رہنے کا حق اور متاع زندگی گزارنے کے لیے جملہ ساز و سامان کا حق، یہ دو حقوق اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے برابر اور مساوی متعین فرمائے۔ ہر ایک کو جینے کا حق ہے، یہ معاشرتی حقوق کا عنوان ہے۔
ہر ایک کو جینے کی ضروریات کا حق ہے، یہ اس کے معاشی حقوق کا عنوان ہے۔ لہذا ہر انسان کو اللہ رب العزت نے سماجی و معاشرتی حقوق عطا فرمائے اور معاشی و سیاسی حقوق عطا فرمائے۔ ان تمام حقوق کو اور ان کے توازن کو قائم رکھنا یہ حق ہے، یہ ہدایت ہے، اور اس توازن میں بگاڑ پیدا کرنا یا اس توازن میں بگاڑ کا خود سبب ہو جانا، خود اس کا حصہ ہو جانا، یہی باطل ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو میری اس بھیجی ہوئی ہدایت پر قائم رہے گا۔ تو یہ جو رفتہ رفتہ اسلامی تصورات کو محدود کرتے کرتے مسلکی دائروں میں بند کیا، مسلکی دائروں کے بعد پھر ہم نے انفرادی دائروں میں بند کر لیا، اور یہ ڈیفینیشن نکال لی کہ شاید داڑھی ٹوپی امامہ ہو تو اہل حق ہے اور یہ نہ ہو تو وہ اہل باطل ہے، یا مخصوص وضاقتہ اور لباس ہو تو یہ حق اور اہل حق ہیں، اور وہ مخصوص لباس نہ ہو جو کسی کے ذہن میں ہے تو پھر وہ باطل ہے، یا صرف چند جو دین کی عبادات ہیں، فرائض ہیں، رسمیں ہیں، ان رسموں کو اڈاپٹ کرنے کا نام حق اور ہدایت ہے، اور ان رسموں کو چھوڑ دینے کا نام یا اپنی زندگی میں ان کی اہمیت ثانوی کر لینے کا نام یہ معاذ اللہ باطل ہے۔ حق اور باطل کی جو سب سے پہلی ڈیفینیشن حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے نزول کے وقت اللہ نے مقرر فرما دی قرآن کے مطابق، وہ ہے تمام انسانی حقوق کا توازن، وہ سیاسی حقوق، وہ معاشرتی حقوق، وہ سماجی حقوق، وہ معاشی حقوق، وہ تمام حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مقرر فرمائے، ان تمام حقوق کے توازن کو قائم رکھنا حق ہے، اور اس توازن کو بگاڑ دینا یہ باطل ہے۔ یہ جو حق اور باطل کی سوشل ڈیفینیشن ہے، سوشل آسپیکٹ سے، پولیٹیکل آسپیکٹ سے اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو آپ مد نظر رکھیں تو یہ براڈر پرسپیکٹو میں یہی حق ہے، یہی حق اور باطل کے درمیان نقطہ امتیاز ہے۔ اس لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام پہنچا کہ آپ بیعت کریں، گورنر مدینہ نے بلا کر کہا بیعت کریں، آپ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو لفظوں کے اندر سارا فلسفہ تھا۔ میرے جیسا جو سراپا حق ہے، جو سرتا پا حق ہی حق ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، آئینہ ہیں، تصویر ہیں اس حق کے باب میں، تو میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے جو سرتا پا باطل ہے، جس کا جانشین ہونا بھی باطل، جس کا اپنا عقیدہ اور نظریہ بھی باطل، جس کا اپنا عمل بھی باطل، تو میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ یہ کہہ کر تو آپ باہر تشریف لے گئے۔